جی سبق صاحب، آپ کافی ویل گراؤنڈڈ ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، تو یہ بتائیے گا کہ کیا ان پہ کچھ علماء نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ بھئی آپ پتلون پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں؟ ہمارے علماء کا تو یہ موقف ہوتا تھا کہ جو جس جیسی شباہت رکھے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو شیعہ بھی ان کے خلاف ہیں، بریلوی بھی خلاف ہیں، اور کچھ دیوبندی، دارالعلوم دیوبند کا بھی ایک فتویٰ ہے ان کے خلاف۔ تو پھر حامی ان کا صرف اہل حدیث ہیں؟ سارے اہل حدیث ان کو مانتے ہیں یا کچھ اہل حدیث مانتے ہیں؟ اچھا شکیل چودھری صاحب، ابھی جو میں نے مکالمے کے حوالے سے پوسٹر لگائی تھی وہ میرے گھر میں دوست آئے تھے، ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی، وہ اس کے نتیجے کے طور پر میں نے وہاں پر وہ چیزیں لکھی۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے کسی اور زاویے سے ان کو لے لیا کہ نہیں بھائی یہ کوئی اور بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات، فرنود صاحب نے جو دو باتیں کی، ایک تو انہوں نے کہا نا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر انگریزی اخباروں میں وہ کچھ نہیں لکھا جاتا جو اردو اخباروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو کچھ اردو اخباروں میں لکھا جاتا ہے وہ انگریزی اخباروں میں نہیں لکھا جاتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو حیت مقتدرہ ہے اس کا ایک بڑا خاص مزاج ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ انگریزی اخبار میں اگر تھوڑا بہت سخت جا بھی رہا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اردو اخبار میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عام لوگ ہیں ان تک وہ بات نہ پہنچے۔ تو جب وہ لوگوں کو بلاتے ہیں تو یہاں پاکستان میں کوئی سائنٹسٹ آئے گا تو وہ سائنٹسٹ آ کے کس سے خطاب کرے گا؟ یہ جو اپارم لوگ رہتے ہیں ان سے بات کرے گا؟ انہیں وہی چاہیے جو پاپولر ہے، وہ پاپولر کو بلائیں گے، اور جو عام لوگ ہیں جن سے چیزوں کو چھپانا ہے اور جن کو چھوٹا سا نسخہ دے کر اپنے ساتھ ملا دینا ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو باقی میں آپ کو ویسے بتاؤں کہ پاکستان میں ایسا بھی نہیں ہے، ہماری یونیورسٹیز کے اندر بہت ہی اچھے اسکالرز آ رہے ہوتے ہیں، ان کے ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کئی ڈیلیگیشن پاکستان سے باہر جاتے ہیں، وہاں سے ادھر آتے ہیں، یہاں پر کئی اداروں کے ساتھ۔ اور مجھے بھی شروع میں ان چیزوں کا نہیں پتا تھا، یہ 2 سال میں جو جگہ انگیج ہوا مجھے وہاں جا کر پتا چلا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ اصل میں ہوتی ہے چھوٹے سے کمرے کے اندر، جہاں پر 8-10 بندے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ تقریر ہوتی ہے اصل میں مجمع عام میں، تو دونوں کا فرق ہوتا ہے نا۔ تو عام لوگوں کو وہ باتیں آپ اس طرح کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اکثریت جو ہوتی ہے نا ان کے لیے کچھ اور قسم کے نیریٹو ہوتے ہیں۔ وہ امریکہ کے، آپ دیکھیں نا امریکہ کی ہسٹری کے اندر ہم سمجھتے ہیں امریکی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف یو ایس کیپٹل ہل پہ حملہ ہو جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا جو ٹرمپ سرکار ہے، ٹرمپ سرکار کیا کر رہی ہے کہ وہاں پہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے، اور وہ ملک جو یہ کہتا ہے کہ اس کی بنیادوں کے اندر یہ بات ہے کہ دنیا بھر میں وہ کہیں پر بھی پیمانے بناتا ہے کہ اس ملک کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال کیا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ مذہبی حقوق کتنے ہیں، انسانی حقوق کتنے ہیں، فریڈم آف سپیچ کیا ہے، وہ ٹرمپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتا ہے وہاں سے۔ تو یہ اصل میں تھوڑا سا جو کانٹیکسٹ ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ چیزوں کو اس تناظر میں دیکھنا۔ میں اصل میں کوئی ذاکر نائک صاحب کی حمایت نہیں کرتا، میرا کام بھی یہ نہیں کسی کی مخالفت کرنا یا حمایت کرنا۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں، اور بطور جرنلسٹ میرا کام ہے سوال کرنا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوالوں کی ذریعے ایکسپوز کرنا، میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میرا کام کسی کو ہیوملیٹ کرنا نہیں ہوتا، میرا کام ہے سوال کروں، جواب لوں۔ فرنود صاحب دیکھیں، جمشید صاحب دیکھیں، وہ اپنا ذہن جو ہے اس کے مطابق اپنی بات کریں، تو میں سوال کروں گا، کریٹیکل بھی کروں گا، شاید میں انٹرو جب دے رہا ہوں تو کسی کی تعریف بھی کر دوں، کیونکہ یہ بھی انٹرویو کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ کسی بندے کو تھوڑا سا اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور ملا کر تاکہ انوائرمنٹ کو آپ وہ کریٹ کر سکیں۔ تو میں تو یہ بولتا، آپ اپنے جو بات کہی، آپ نے جو سوال کہا کہ وہ قبول نہیں ہے پاکستان کے اندر بہت سے طبقات کو، دیکھیں شکیل صاحب اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں وہ دنیا کا انتہائی غیر متنازع آدمی۔ ہر شخص اس دنیا میں متنازع ہوتا ہے، تو سوال کے حوالے سے بھی ہاں تنازع پیدا کرنا اور چیز ہے اور متنازع ہونا اور چیز ہے۔ تو بعض کا لوگ متنازع نہیں پیدا کرتے، اس کے باوجود بھی متنازع ہو جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ہر بندے کے ساتھ لگی رہتی ہیں اور وہ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اہل حدیثوں کے ہاں آپ کو پتا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کے ہاں اپنے اندر کئی اختلافات ہیں، دیوبندیوں کے ہاں بھی کئی اختلافات۔ آپ دیکھنا جب سے پاکستان کے اندر ذاکر نائک صاحب پر سوال اٹھانے سے وہ جو مذہبی بیک گراؤنڈ والے لوگ ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ تو اصل میں ایک مذہبی اس پر حملہ ہو رہا ہے، وہ سارے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ کم از کم یہ ہمارے ہاں اتحاد اتفاق بھی نا سوال کی بنیاد پر نہیں، اس بنیاد پر کھڑے ہو جاتے ہیں جی ہاں کیونکہ یہ شخص مذہبی گیٹ اپ کا حامل ہے تو اس وجہ سے۔
आपने जो बात की कि उसने पैंट पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, ये सवाल मैंने जाकिर नाइक से भी किया था। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही। उन्होंने कहा जी कि एक खातून ने सवाल किया, मैंने भी सवाल किया था ख़वातीन के हुकूक के हवाले से। उसमें उन्होंने कहा जाकिर नाइक साहब ने कि ये जो फेमिनिस्ट है ना, कहते हैं मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने कहा हम सारे फेमिनिस्ट हैं। हम ना ये चाहते हैं कि हम जो ख़वातीन के हुकूक हैं उन्हें मिलने चाहिए। अच्छा, उन्होंने कुरान की एक आयत है उसका बड़ी इंटरेस्टिंग तशरीह की, अगरचे कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब और गांधी साहब और उससे पहले कई उलमा ये कर चुके हैं, अर्रिजालु क़व्वामून अल जो क़व्वामियत की बहस है उसके ऊपर, बहुत अच्छी बड़ी लॉजिकल बात कही उन्होंने। तो मैंने कहा लेकिन हमारे उलमा तो आपकी इस बात को नहीं मानते, वो ये कहते हैं ये कौन होता है जिसने पैंट पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई, उसको हम माने। तो उसको उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता, इंडिया के अंदर भी मेरे साथ हुआ, लोगों ने कहा तो मैंने सब लोगों को इकट्ठा किया और उनको बिठाया और उनसे कहा कि जाकिर नाइक पर ईमान लाना फ़र्ज़ नहीं है। मैं एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ, आर्गुमेंट आप उसको कबूल करें, रद्द करें, आप पे इख्तियार है। बाकी जो बात आप कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को लेना, कि वही बात है कि आप वो इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं जो पूरी दुनिया में कंट्रोवर्शियल हैं। आप वो कहते हैं नहीं उसको मैं इस्तेमाल करूँगा, उसकी एक और भी थी, वो कहते हैं ना कि माइंड योर ओन लैंग्वेज, और एक और उसका था कि अपने मतलब उसने कहा हमारा काम ही यही है कि दूसरे के कामों में मुदाखलत करना। उसने कहा कि जो हमारा बिज़नेस है वो दावत देना है, हमारा बिज़नेस है कि दूसरों को जाकर बताना है कि तुम गलत हो। दुनिया का हर मज़हब यही करता है, और हर मज़हबी आदमी जो भी होता है ना, इवन कि मैं कहता हूँ जो भी नज़रियाती आदमी होता है, शायद जमशेद साहब मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक ना करें, तो वो असल में ये चाहता है कि वो दूसरे लोगों तक अपना मौक़िफ़ पहुँचाए, ये उसका हक़ है। लेकिन 2 चीज़ें अगर नहीं हो रही, इसमें एक हेट स्पीच नहीं है और दूसरा वायलेंस नहीं है। ये सड़कों पे आके रास्ते बंद करना, ये प्रॉब्लम मेरा ख़्याल है हर बंदे को राइट है। इस दुनिया के अंदर हम 4 बंदे बैठे हुए हैं, हम चारों के नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हैं, हम बात मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं, तो हमें राइट होना चाहिए कि बात करें। लेकिन अगर वो हेट स्पीच में आ जाता है, आप स्पीकर पर दिल आज़ारी करते हैं लोगों की और किसी के खिलाफ बातें करते हैं, तशद्दुद की तरफ माइल करते हैं, या फिर आप वायलेंस क्रिएट करते हैं किसी सोसाइटी के खिलाफ, किसी कम्युनिटी के खिलाफ, और आप सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ देते हैं, तो फिर ये असल में एक सवाल पैदा होता है कि ये नहीं होना चाहिए। एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं कि हर किसी का राइट है, और इसमें फिर मतलब हम कुछ नहीं है, हम छोटी सी एक दुनिया में छोटा सा सोशल मीडिया अकाउंट चला के चंद 100 लोगों के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, और एक बंदा मिलियन से जो बात कर रहा है ना, और उस जो ही आपकी आउटरीच ज्यादा हो जाती है, आपका परसेप्शन इस किस्म का बन जाता है, बड़ा परसेप्शन बन जाता है, आपको उतना केयरफुल होना पड़ता है। और दूसरा ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमें एट द एंड ऑफ द डे तो अपने नजरियात को प्रोपेगेट करना होता है। अब इसमें फिर वही जो डिबेट आ जाती है, वो एंड्स और मीन्स की डिबेट आ जाती है। एंड मतलब मकसद मेरा भी ये है कि मैं अपने नजरियात को प्रमोट करूं, और जाकिर नाइक साहब का भी यही है कि जैसे हमारा मकसद ये होता है कि हम रोजी रोटी कमाएं, उसका तरीका ये हो सकता है कि हम रिज़्क़ हलाल कमाएं या डाके मारना शुरू कर दें। देखिए, मकसद दोनों में हम एक ही पूरा कर रहे हैं, लेकिन दोनों में हमारा तरीका वारदात डिफरेंट है। और दूसरी मैं एक आपको बात बताऊं कि जो मैं कह रहा था पिछली बात में, कह रहा था कि मॉडलिंग का दौर है, आपने अपनी तालीमात को मॉडल करना है, उसको जी के दिखाना है। उसमें ये हरगिज़ नहीं होता, ये हरगिज़ नहीं होता कि मैं जस्ट तालीमात की बुनियाद पे किसी को शर्मिंदा करना शुरू कर दूं और उसे लहरा लहरा के शर्मिंदा करना शुरू कर दूं। आपने एक तो उसका मॉडल बनना होता है, और और दूसरा मतलब है कि हर एज के साथ हमारी सेंसिटिविटीज और सेंसिबिलिटीज बढ़ रही है। हमारी पिछली जनरेशन जिन बातों को मजाक के तौर पे लेती थी, ये जनरेशन नहीं लेती। हम किसी के रंग का भी मजाक उड़ाते थे, किसी की शक्ल का, मोटापे का। हमारा जो रिवायती एक मजाक देख लें या थिएटर देख लें या इवन यूसुफी साहब को पढ़ लें या अच्छे अच्छे मजाक निगारों को पढ़ लें, उसको भी हम अपने बच्चों के सामने जब पढ़ने या पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो उठ के चले जाते हैं कि ये यहाँ बॉडी शेमिंग कर रहा है, ये यहाँ रेसिस्ट हो रहा है, ये यहाँ पे ये कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है। तो मतलब है ये है कि एक आलिम को तो कम से कम इस सेंसिटिविटी और इस सेंसिबिलिटी का टोटल इदराक होना चाहिए। आजकल ये चीज बेहुदा समझी जाती है। ये अब मैं नहीं कह रहा, कल परसों मैंने गांधी साहब की एक स्पीच सुनी है, और जो भी शरीफ आलिम दीन होगा उसकी स्पीच आप उठा के देख लें। ये नहीं होता कि आप इस अंदाज में वो चले। मैं वो कह रहा था कि वो गोल्डन एज थी कि जहां से ये पॉपुलरिज्म शुरू हो रहा था, और उस दौर में ये पैदा भी हो गए और ये मंजर आम पे भी आ गए, जो इनकी खूबियां जो पहले हम बात कर रहे थे।
یہ ابھی تک اسے کیری کر رہے ہیں تو آگے یہ کیری کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے کل میں یہ بھی بات کر رہا تھا دوستوں سے کہ ایون اس کے بیٹے کو یہ کیری کرنا مشکل ہو جائے گا. ہر بچہ اپنی ایج کا بچہ ہوتا ہے, اور میں یہ کوشش کروں کہ میرے بچے میرا ریپلیکا بن جائیں, تو میرے بچے, میں تو سکسیسفل ویسے بھی نہیں ہوا, میرے بچے تو بالکل ہی نہیں ہوں گے. تو میں اپنے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے میری طرح نہیں بننا, تم ہو جاؤ, جو ہو تم وہ ہو جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نئی سینسیبلٹیز پہ بھی مطلب ہمیں ایک, تو میں یہ بیچ میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا. اینڈ آئی ایم ویری سوری, آپ اچھا, یہ بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں, یو کین کیری آن وتھ. لیکن ایشو یہ ہے کہ لوگوں نے ایسے ہی سیکھنا ہوتا ہے. ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں, ہم 4 لوگ آج سے 20 سال پہلے کیا تھے, ہم نے ٹائم کے ساتھ سیکھا نا, ہم پر سوال ہوئے, ہم لوگوں کے پاس گئے, بات چیت کا آغاز کیا, مکالمہ ہوا. آج 20 سال پہلے جو کسی نے سوچ رہا تھا آج وہ نہیں سوچ رہا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو پاپولرزم کی یا ماڈلنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو اصل میں اس کو تو لوگ ماڈل سمجھتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ کراچی کے دونوں جو ایونٹس ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ رجسٹریشن رکھی گئی تھی, اس سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے. یہ جو بلکہ پلوشہ وہاں پر گئی تھی تو ان کو بھی بڑی مشکل سے انٹری ملی تھی, اور وہ ان کے ایک دوست ہیں ہمارے وہاں پہ, تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا کہ آپ کراچی آئیں, تو میں نہیں جا سکا. تو میں نے کہا کہ آپ میری جگہ, ہماری یہ دوست ہیں, آپ ان کو انوائٹ کر لیں وہاں پہ. تو یہ والا ہوا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جمشید بھائی اس کو کیسے ہم کریں گے؟ دیکھیں نا, کوئی بندہ کنوینس ہوگا تو یہ بات کرے گا نا جی, ہاں مطمئن ہوگا تو یہ بات کرے گا. تو ہم اسے مطمئن کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بات چیت کریں گے یا اس کے اوپر جگتیں کسیں گے, اس کے اوپر سطحیت کی آوازیں کسیں گے, اسے کہیں گے ذہن چھوٹا ہے, یہ ایسے تو نہیں ہوگا نا. ہم اسی کو پازیٹیو وے میں جا کر یہ بات کریں گے. تو اسی کا تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈائلاگ کریں, اور ڈائلاگ کرنے سے پہلے ڈائلاگ کا ماحول کریٹ کریں. میری تو بڑی خواہش ہے کہ ان کو اگر تھوڑا سا ذاکر نائک صاحب آئیں یہاں پہ, تو انہیں آپ جیسے لوگوں سے ملاقات کرنی چاہیے. ہم سب کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ جسے ٹھیک بھی سمجھیں, اس کو ٹھیک طریقے سے بیان کرنے کا بھی ایک ٹھیک طریقہ ہو سکتا ہے. تو آپ اس طریقے سے اس کو کر لیں. تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے بالکل لا تعلق ہیں. آج کل تو مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بھانجے بھتیجوں کو کبھی بٹھا کے کوئی بات سمجھاؤں نا, تو وہ بالکل ایسے ایسے کر کے سر ہلا رہے ہوتے ہیں, اور مجھے پتا ہے یہ دل سے کہہ رہے ہیں تو فارغ آدمی بھائی جان چھوڑ ہماری یہاں سے. ان کے موضوع ہی نہیں ہے, ان کا مزاج ہی والی بات نہیں ہے. تو لیکن یہ نا کہ ان بچوں کو بھی کہیں انگیج آپ نے کرنا ہے. ان کو ہماری خواہش ہے نا کہ ہم نے پیدا کیے, ان پر خرچہ کر رہے ہیں, تو کم سے کم ہمارے بچے تو بن کے رہیں. لیکن وہ بچے سمجھیں کہ تمہیں ہم بچہ بنائیں گے انشاءاللہ. تو بات بنیادی طور پر یہی ہے کہ ڈائلاگ جو ہے نا پیسفل وہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں, اور وہ طریقہ مت اختیار کریں کہ جس کے ذریعے وہ مطلب ہمیں ذاکر نائک نہیں بنے. ہمیں ذاکر نائک کے رویے سے شکایت ہے, لیکن ہم اپنی سوشل میڈیا والز کے اوپر ذاکر نائک پر اسی طرح کے اعتراض کریں جس سے ہمیں ذاکر نائک پہ اعتراض ہے. یعنی اس کا رویہ پر اعتراض ہے, اور ہم اپنا رویہ بھی ذاکر نائک کے بارے میں. آپ ایسے دیکھیں پچھلے دنوں میں جن لوگوں نے ذاکر نائک کے بارے میں لکھا نا, یہاں پہ پھر مجھے ایک بات کرنی پڑ جائے گی, آپ جاری رکھیں. ایک چھوٹی سی بات. پرسوں عمر چیمہ صاحب نے, آج میں بات اوپن کر رہا ہوں یہ والی بات نا, عمر چیمہ ہمارے دوست ہیں, جرنلسٹ ہیں, آپ جانتے ہیں ان کو. جس دن میں مل کر آیا نا ذاکر نائک صاحب سے, تو عمر چیمہ کا مجھے فون آیا کہ یار آپ ان سے ملیں تو کیسے لگے آپ کو. میں نے ان سے کہا یار انتہائی سطحی, اور مطلب ہے کہ سطحیت پر مبنی ان کی گفتگو تھی, اور سوالوں کے جوابات ان کے پاس بالکل نہیں تھے. تو میں نے ان سے کہا لیکن آپ نے اس کو کوٹ نہیں کرنا, مجھے کوٹ نہیں کرنا آپ نے نا, میرا ذاتی ان کے ساتھ ہے. انہوں نے پرسنل ٹویٹ کر دی اور لکھا کہ ایک دوست ہے وہ ملنے کے لیے گیا. تو میرا بھی ذہن وہی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, میں اسی جگہ پر کھڑا ہوں. لیکن میں اصل میں اس کو بات کرنے میں, اس کو انگیج کرنے میں ایک اور طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہوں. لیکن آپ کا بھی رائٹ ہے, آپ کو جو طریقہ پسند ہے آپ اس کے مطابق کریں. میرا یہ رائٹ ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کے مطابق. ہاں, ایک چھوٹی سی بات اور کرنی پڑ جائے گی, یہ فرنود بھائی کے ساتھ زیادتی ہے, لیکن میں نے پچھلے دنوں یہ لکھا بھی ہے, مکالمے کے لیے ایون اور ایکول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے جب دونوں اینٹیٹیز کو, مطلب ہے کہ ہم اس سے مکالمہ کرنے کی, آپ ہم سے بات کرتے ہیں نا کہ جو اس طرح سوچ رہے ہیں ان سے مکالمہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی اسی طرح اسٹیٹ وہ پرسپشن جب تک کریٹ نہیں, رسل اور چرچ کے اس کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی تو دونوں کو ایکول سٹیٹس دیا جا رہا تھا. اسٹیٹ کی آنکھ میں وہ دونوں ایک تھے.
ایک کا آپ پرسپشن بنا دیں کہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اور دوسرے کو رائی کا پہاڑ بنا کے آپ پیش کریں. آپ دونوں کو جب بٹھا دیں گے, اور یہ سچویشن میں نے فرنود بھائی کو اور یہ کیسر راجہ کو بٹھا دیا جائے, ہمارے نزدیک فرنود صاحب بہت بڑے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پرسپشن میٹرز. اس طرح مکالمہ نہیں ہوتا. اس صورتحال میں جب طاقت کے پلڑے اس حد تک ان ایون ہوں, اس وقت مزاحمت ہوتی ہے. یہ جو ہو رہی ہے یہ مزاحمت ہے. یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک بڑی طاقتور فورس سے پہ چھپ چھپ کے وار کیے جا رہے ہیں. یہ بیسکلی ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے, یہ احتجاج ہوتا ہے کہ ہمارا پرسپشن میں ہمیں اتنا بلٹل کر دیا گیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایکول ڈائلاگ کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے, اور اگر بیٹھیں گے تو ہمیں بلٹل مزید کر دیا جائے گا, اینڈ وی ول بی مینس ریڈیوسڈ انٹو سم لافنگ اسٹاک. اینڈ شکیل بھائی اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. اب تھوڑا سا اس مزاحمت میں اور اس کو سمجھیں, مکالمے کے ہم بھی قائل ہیں, مکالمے کا وہ سب قائل ہیں, فرنود قائل ہے, شکیل قائل ہیں, سب ہم قائل ہیں, لیکن اس کے لیے جو ایون پلینگ فیلڈ ہوتا ہے, جو آپ کے ہاں ایک جرنلسٹ بھی آج کل یہ بہت وہ کر رہے ہیں کہ جو پلینگ فیلڈ ہوتا ہے نا وہ ایکول نہیں ہے, اس میں ایکول نہیں ہے, پھر وہ پرسپشن ایکول نہیں ہے, پھر وہ رسپیکٹ ایکول نہیں دے رہا ہمارا سماج, پھر وہ کوریج ایکول نہیں دے رہا ہمارا سماج. وہ انٹر ہوتے ہیں, ان کے انٹری سے پہلے بینر لگا دیے جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے پوری اسٹیٹ مشینری, ٹوٹل میڈیا ایک بندے کی سروس پہ کھڑا ہوا, اسے لارجر دین لائف بنانے کے چکر میں. سوری ٹو کٹ یو, آپ کا جو وہ تھا نا, وہ میں نے فیس بک کی آپ کی پوسٹ پڑھی تھی اور آپ نے بہت ہی اچھا لکھا, لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ذاکر نائک ہو یا کوئی بھی ہو نا, مطلب دنیا میں ان لوگوں کے آپس میں ڈبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ میری اور آپ کی بات چیت چل رہی ہے, آپ کی اور فرنود کی بات چیت چل رہی ہے, باقی لوگوں کے آپس میں بات چیت چل رہی ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ آپ جب کہتے ہیں جی کہ ہاں برابر کا ایک موقع دیا جائے نا, تو وہ ان لوگوں کو برابر کے موقع ملتے ہیں. یہاں پر تو میں نے اور آپ نہیں بات کرنی ہے, آپ نے اور فرنود نہیں بات کرنی ہے. یہاں پر تو یہی ہوگا نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ فرنود بھائی بہت بڑے ہیں اور قیصر راجہ چھوٹے نہیں ہیں. میں سمجھوں قیصر راجہ کی فارمنگ بہت زیادہ ہے, تو ہم کسی کو چھوٹا بڑا مکالمہ کیسے کہیں؟ آپ نے فرنود کو بڑا کہہ دیا, قیصر راجہ کو چھوٹا کہہ دیا آپ نے, تو پھر مکالمہ تو نہیں ہوگا. آپ اپنے مرضی کے بندوں کو بڑا, میرے کہنے نہ کہنے سے نہیں ہوگی, میرے کہنے نہ کہنے سے نہیں ہوگی. ٹو می, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن کے نزدیک فرنود چھوٹا ہے تو وہ مطلب ٹو می, ہاں ہونا چاہیے نہ قیصر راجہ کو بڑا ہونا چاہیے. مکالمہ جب کرنا وہ عمروں کے درمیان نہیں ہو رہا, دو خیالات لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے سنیں. اور یہ بڑا اچھا ان کا ہوا ہے, اسلامک یونیورسٹی نے رینج کیا, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کو 100% اختلافات کے باوجود کہ انہوں نے ایک موقع فراہم کیا, آپ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں, بیٹھ کے بات چیت کریں. اور دونوں کو برابر کرسیاں دونوں کی برابر تھیں, ان کے آگے پانی بھی برابر کا رکھا ہوا تھا. اب خیالات مختلف ہیں, بات کریں آپ اس میں, تو کر رہے ہیں, یہ بھی ہے. اچھا, تو یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیٹ ایک طرف سے لوگوں, دیکھیں نا بہت سے لوگوں نے بڑا کام لگایا ہوتا ہے نا. مطلب ذاکر نائک کو تمام تر اختلافات کے باوجود اس نے اپنی زندگی کی 30 35 40 سال میں, ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے دیکھ رہے ہیں, یہ اسی طرح کوٹ ٹائی پینٹ میں آ کے باتیں کر رہے تھے نا, اس نے سارا زندگی اس کام پہ لگا دی. اس نے اپنا ایک حلقہ پیدا کر لیا نا, پرویز ہود بھائی صاحب ہیں, انہوں نے اپنا ایک حلقہ پیدا کر لیا. اب جب انہوں نے حلقہ پیدا کر لیا تو اس حلقے کے لوگ ان کو سننے کے لیے آتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک بڑا ایک اور فریب ہے نا, وہ فریب یہ ہے کہ جو پرویز ہود بھائی کو مانتا ہے وہ پرویز ہود بھائی کو سننے کے لیے اس لیے نہیں جاتا, وہ کیونکہ اس کی مرضی کی باتیں پرویز ہود بھائی کرتے ہیں اس لیے جاتا ہے. وہ دوسرے کے پاس جاتا ہی نہیں ہے, ہاں بھائی دوسرے کے پاس جا کر بیٹھوں کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہے. تو ہماری سوسائٹی مکالمے کے لیے ابھی تک وہ گراؤنڈ ہی نہیں بنا سکی. یہ جو ہم بات بھی کر رہے ہیں نا, وہ ہمارے ہاں تو 5 منٹ مکالمہ ہوتا ہے, اس کے بعد تو پھر وہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں قائل کریں, میں نے کہا ہمیں گھائل کرنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پر ہم کبھی تفصیلی بیٹھتے ہیں, ہم تو اچھا اس سے بھی زیادہ تفصیل سے بات کرنی ہے. جی ہاں, جب ہوتا ہے نا 20 سال کہتے ہیں نا کہ کچھ ساری رات بیٹھنا لگے, چلو سنیں گے تیری بات ساری رات, اس سے زیادہ کیا تفصیل ہوگی. 45 منٹ سے تم لوگ بات کر رہے ہو, کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے زیادہ تفصیل سے بات کریں. فرنود صاحب یار آپ اتنا شروع میں بولے آپ, ہم نے کوئی بات. جی فرنود صاحب, تھینک یو فار یور پیشنس. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ذاکر نائک صاحب فوٹوگرافی کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ مولانا مودودی انہوں نے رسائل و مسائل میں لکھا کہ فوٹوگرافی حرام ہے.
تو یہ اس کو شاید جائز سمجھتے ہیں. اور دوسرا سر یہ مجھے بتائیے گا کہ جو ہمارے ایبسولوٹسٹ رویہ ہے اس پہ میں نے ڈاکٹر طاہا تھے ایک طاہا الوانی آئی تھنک واز ہز نیم, امریکہ میں وہ نارتھ امریکہ کی فقہ اکیڈمی کے چیئرمین رہے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو خورشید ندیم صاحب نے جس کا ترجمہ کیا ہے کہ ابن ربیعہ غالباً ان کا نام تھا, بہت بڑے بزرگ تھے. ان کو پہلے عباسی خلیفہ نے اپنے پاس بلایا اور وہ کچھ عرصہ وہاں رہے, پھر وہ مدینہ واپس آئے. تو ان سے پوچھا کہ آپ نے اہل عراق کو کیسا پایا, تو ان کا جواب بڑا ریویلنگ تھا, اور یہ جو ہماری ایبسولوٹسٹ آئیڈیالوجی ہے نا اس کے بالکل خلاف. انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اہل عراق پر کوئی اور نبی آئے اور ہمارے ہاں کوئی اور نبی آئے, جو ان کے نزدیک حرام ہے ہمارے نزدیک حلال ہے, جو ہمارے نزدیک حرام ہے وہاں حلال ہے. اتنے فرق اتنے کم عرصے میں اتنا فرق آ چکا تھا. تو آج اگر ہم کہیں کہ جناب انڈونیشیا سے لے کے موراکو تک ایک ہی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے, ایک ہی سوچ ہونی چاہیے, تو وہ شاید پاسبل نہیں ہوگی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس مسئلے کو؟ میرے خیال میں جو نا چاہے مذاہب ہوں, جہاں جہاں جن ممالک کے اندر مذاہب میں کوئی ایگزسٹنس والی کا اسپیس ہے, وہ وہی مذاہب ہیں جو اپنی کلچرل روٹس رکھتے ہیں. مطلب انڈونیشین اسلام اگر انڈونیشیا کے کلچر کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہے تو اس میں کوئی ایگزسٹنس ہوگی. یہ ایسا ہی ملیشیا میں ہوگا, ایسا ٹرکی میں ہوگا, ایسے کسی اور علاقے میں بھی ہوگا. لیکن جہاں جہاں ہم مذاہب, اور یہ کسی بھی آئیڈیالوجی کی بات ہے, مثلا ہمارے, میں ازراہ تنقید نہیں کہہ رہا, ویسے کہہ رہا ہوں جیسے ہماری جو پروگریسو تھاٹس ہیں جو باہر سے آتی ہیں پاکستان میں, اس میں اکثر و بیشتر ہمیں ناکامی کا سامنا بھی اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر وہ ایک آرگینک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر نہیں آ پاتا. ٹھیک ہے, مثلا جیسے پاکستان ہے, پاکستان میں ماڈرنائزیشن تو بہت آ رہی ہے لیکن ماڈرنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ماڈرنائزیشن جو ہے وہ بالکل خشک حالت میں چلتی ہے, جو کلچر کو نظر انداز کرتی ہے, جو زبان کو نظر انداز کرتی ہے, جو ریت روایت کو نظر انداز کرتی ہے. جو ماڈرنٹی ہے وہ بیسیکلی پریویل ہی اس لیے کرتی ہے کہ وہ آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مقامی زمین کے اندر اگاتی ہے, پھر وہاں سے نکلتی ہے, جس کے لیے پاکستان میں ہمارے پاس باچا خان ایک بہت بڑی مثال ہے. میرے خیال سے ان کے ساتھ میری تھوڑا سا ایک عصبیت والا تعلق بھی ہے کیونکہ میں پشتون ہوں, لیکن ہمارے پشتون معاشرے کے اندر ایک پروگریسو تھاٹس کو پھیلانے کے لیے جو پشتون معاشرے کے اندر اپنی کلچرل روٹس تھی وہاں سے وہ اپنی بات لے کر نکلے اور ایک ایک گھر تک وہ پہنچے. اسلام کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے, کیونکہ اسلام ہمارے لیے باقی نقطہ نظر کی طرح ایک نقطہ نظر ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں کہیں اسلام جو ہے وہ اپنی کلچرل روٹس کے ساتھ کہیں پہ موجود ہے, مثلا مسلمان ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا میں عید میلاد النبی جو ہے وہ ایک طریقے سے منائیں. اگر وہ ایک ہی طریقے سے منائیں گے اور اس کے اوپر اصرار کیا جائے گا تو یہی وہ جس کو ہم ایبسولوٹزم کہتے ہیں یا لٹرلزم کہتے ہیں, وہ یہی ہے کہ آپ اصرار کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں ایک ہی طریقے سے عید میلاد النبی منایا جائے, یا ساری دنیا میں جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے جو ہے وہ عاشورہ کے جو 10 دن ہیں یا پورا محرم کا جو مہینہ ہے اس کو منایا جائے. ہم اگر مرزا دبیر کو یا انیس کو یا ان جیسے لوگوں کو اگر اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی بنیادی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جو کربلا جیسا واقعہ ہے جو کہ بیسیکلی عراق میں ہوا ہے, لیکن مرزا یہ میر انیس کی زبان میں جب ہم اس کو کربلا کو سنتے ہیں یا اس پورے واقعے کو سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین جو ہے وہ شاید یہاں پہ کوئی پاکستان کے کسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے, یا وہ جو ہے وہ ہندوستان کے لکھنؤ سے یا آس پاس دلی سے یا اودھ سے تعلق رکھتے تھے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنی شاعری کے اندر وہ الفاظ, وہ استعارات, وہ تشبیہات استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کے مقامی ہیں. اقبال صاحب کے اوپر جو منجملہ اعتراضات بنتے ہیں, مطلب اقبال صاحب کو میں بہت بڑا شاعر سمجھتا ہوں, میری کیا اوقات ہے کہ میں اس کی تصدیق کروں, وہ بہت بڑے شاعر ہیں ہی, ٹاپ کلاس کے اردو زبان کے جو بڑے شعراء ہیں فارسی زبان میں بھی. لیکن اقبال صاحب کے اوپر جو سب سے بڑا پرابلم میں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے یا لوگ کرتے ہیں جو مجھے کافی ریلیونٹ لگتا ہے کہ اقبال صاحب کی جو شاعری ہے وہ معرب اور مفرس ہے, اس میں مقامیت نہیں ہے. اس میں ہمارے ایک شاعر نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا کہ ان کے مصرے سے مٹی کی مہک نہیں آتی.
جب یہ والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ چیزیں تھوڑی سی بگڑ جاتی ہیں. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو ثقافتیں ہیں, مقامی پاکستان کی اپنی تو کوئی ثقافت نہیں ہے, کوئی کلچر نہیں ہے, یہ تو ایک عرب کلچر ہے جو یہاں پہ لا کے زبردستی پر تھوپا گیا ہے, نافذ کیا گیا ہے. ثقافتیں تو بیسیکلی ان علاقوں کی ہے, ان قوموں کی ہے جو پاکستان میں بستی ہیں, چاہے وہ پنجابی ہوں, سندھی ہوں, بلوچ. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ انویسٹمنٹ کر کے یہاں کے کلچرز کو اور یہاں کی ثقافتوں کو ختم کیا گیا, اور جب وہ ختم ہو گئی, اور کس لیے ختم کیا گیا؟ اس لیے ختم کیا گیا کہ جن بنیادوں پہ پاکستان سے جمہوریت کو ختم کیا گیا, جن بنیادوں پر پاکستان سے پولیٹکس کے لیے جگہ ختم کی گئی, اسی بنیاد کے اوپر پاکستان میں ثقافتوں کو ختم کیا گیا. اس لیے کہ ثقافت کے اندر بہرحال ایک کو ایگزسٹنس ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ملنے کا, بیٹھنے کا, اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک کامن گراؤنڈ بلڈ کرنے کا ایک بہت بڑا سپیس ہوتا ہے. جب وہ ختم کر دیا گیا تو اس کے بغیر اگر پاکستان میں ایک اسلام چل رہا ہوگا یا کوئی بھی مسلک چل رہا ہوگا, ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر بھی بنیادی طور پہ اسٹیٹ کی طرف سے ان ایلیمنٹس کو سپورٹ کیا جائے گا جو ایلیمنٹس کو ایگزسٹنس کو ختم کرنے میں سپورٹیو ہو سکیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ ذاکر نائک کو اگر سپورٹ کیا جاتا ہے تو کیوں سپورٹ کیا جاتا ہے؟ ذاکر نائک کو اگر ہم اس کے لیے سلفیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, وہابیت کا استعمال کر رہے ہیں, یا ایبسولوٹزم کا استعمال کر رہے ہیں, یا لٹرلزم کا کر رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ وہ فکریں ہوتی ہیں جو بالکل جامد ہوتی ہیں, جن کی اپنی کوئی روٹس نہیں ہوتی ہیں, یہ بالکل الگ تنہائی میں اور آئسولیشن میں چل رہی ہوتی ہیں. اس لیے ان کے اندر ایک سخت گیری ہوتی ہے, اس کے اندر رواداری نہیں ہوتی, اس کے اندر مروت نہیں ہوتی, اور اس میں کسی کے لیے آپ کی آنکھ میں پانی نہیں ہوتا یا حیا نہیں ہوتی. تو ظاہر سی بات ہے کہ, اور یہ تو جناب رسول کریم کے زمانے میں خود ان کے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلام گیا وہاں اسلام وہی کی روایت کے مطابق رہا. یہاں تک کہ جو قرآن مجید کے 7 مختلف طریقے پڑھنے کے بتائے گئے, یا 12 طریقے جو بتائے گئے, وہ تو وہاں کے لوگوں کا لحاظ کر کے بتایا نا کہ قرآن عراق والے اور طریقے سے پڑھتے تھے, یمن والے اور طریقے سے پڑھتے تھے, کہیں پہ زیر لگایا جا رہا ہے, کہیں پہ زبر لگایا جا رہا ہے, کہیں پہ کھڑی ہے, کہیں پہ جو ہے وہ بڑی ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایک ایکسیپشنز جو ہیں وہ دی گئی تھی مختلف علاقوں کو کہ آپ اپنے اپنے زبانوں میں قرآن پڑھیں, اپنے اپنے زبانوں میں بات کریں. جو لوگ کہیں کسی علاقے میں بھیجا جاتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ پہلے وہاں کی زبان سیکھیں, وہاں کی ثقافت کے بارے میں جانیں, پھر وہاں پہ جائیں. تو یہ تو درست ہے, جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے اس نقطہ نظر کو اٹھایا کہ اسلام جو ہے وہ عربوں کا مذہب ہے. تو ظاہر خورشید ندیم صاحب نے بھی اسی کانٹیکس میں, کیونکہ وہ بھی ان کو سراہتے ہیں اس حوالے سے, خورشید صاحب کا بھی کہیں نہ کہیں اس بات پر یہ نقطہ نظر ہے کہ اسلام جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا ایک مقامی مذہب نہیں ہے. اور ظاہر یہ سچی بات بھی ہے, کیونکہ ہمارے اپنے مقامی مذہب جو ہیں وہ تو یا زرتشت ہے, یا پھر یہ کہ بدھ مت ہے, یا پھر ہندو مت ہے, یا جین مت ہے. اس طرح کے مذاہب ہیں جن کے بانیان جو ہمارے انہی علاقوں میں پیدا ہوئے, فاؤنڈرز ہمارے انہی خطوں میں پیدا ہوئے, یہیں پر اس کی تبلیغ کی, تو وہاں پہ ہماری روٹ زیادہ ہیں. لیکن اس کا میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے. ہمیں صرف اور صرف یہ اچھا جو بات آپ نے کی کہ کیا تصویر کو وہ حلال سمجھتے ہیں, حرام سمجھتے ہیں, یا جو بھی ہے, بھائی جو مذہبی پیروکار ہوتے ہیں ان کا معاملہ بڑا سیدھا اور بڑا آسان ہوتا ہے. مثلا ذاکر نائک صاحب سے جب کراچی میں ان کے ٹائی کے حوالے سے, یعنی باقی تو ہر معاملے میں ذاکر نائک صاحب نے ہر انسان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے اس کو کمتر کیا اور اپنا ایک مقام طے کیا کہ میں شریعت پہ ٹھیک ہوں, یہ باقی سارے بیوقوف ہیں. لیکن جب اپنے ٹائی اور پینٹ پہ سوال پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے, ان کی کمیونٹی میں انٹری دینے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے, ٹیکنیک کے طور پہ استعمال کرتا ہوں, سمجھ رہے ہیں, یعنی اس میں اسلام کے لیے بھلائی. جیسے مولانا مودودی نے کہا کہ اگر آپ اسلام کے بچاؤ کے لیے یا اسلام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. اس کے لیے پھر وہ پرانے پیغمبروں کی کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں, پتہ نہیں ہم جیسے کوئی آدمی دے گا تو شاید اس کے اوپر کوئی توہین مذہب کی شک لگ جائے گی. اسی طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, آپ اس کے اوپر کوئی سوال اٹھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے یا فلاں خاتون سے یا فلاں سے اس لیے ملا کہ میں اس کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, تو چونکہ میرے پاس اسلام کے ہتھیار ہے تو مجھے کھلا چھوڑ دے, میں کہیں بھی جاؤں, لیکن میرے علاوہ اگر کوئی کہیں کسی خاتون سے ہاتھ میں لائے گا یا بیٹھے گا تو اس کی نیت پہ ڈائریکٹ شک کرنا چاہیے. تو ذاکر نائک صاحب ہوں یا مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں یا باقی علماء کرام ہوں جنہوں نے تصویر کو یا ویڈیو کو حرام قرار دیا تھا, انہوں نے اس کو جائز کیا ہے.
میرے لیے جائز نہیں ہے. میرے لیے اس لیے جائز نہیں ہے کہ میں تو اسلام کی بات نہیں کر رہا. ان کے لیے جائز ہے اس لیے کہ انہوں نے ویڈیو بنانا اس لیے شروع کیے کہ وہ اسلام کو پھیلا سکیں, اور ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ہماری ویورشپ بہت بڑی ہے. ہماری مسجدوں سے آواز اتنی آسانی سے نہیں پہنچ رہی ہے لوگوں کے پاس جتنی آسانی سے جو ہے وہ فیس بک کے تھرو, انسٹاگرام کے تھرو یا ٹک ٹاک کے تھرو پہنچ رہی ہے. سو ہم میں اور باقیوں میں فرق یہ ہے کہ ہم ایک اچھی نیت کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, اور باقی جمشید اقبال جو ہیں وہ غلط نظریات کا پرچار کر رہے ہیں, ان کے لیے ویڈیو ابھی بھی حلال نہیں ہے, وہ ابھی بھی حرام ہے. جی اچھا جمشید صاحب, ہم کنکلوڈ کرنے کی طرف ابھی جا رہے ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات اگر کریں بلیسفمی کے حوالے سے, کہ مفتی طارق مسعود وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو پھر عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو وہیں ختم کر دیں, پٹ ہم ٹو ڈیتھ انسٹنٹلی. اب وہ ایک نئی لائن لے رہے ہیں کہ نہیں, گستاخی میں بھی معافی کی گنجائش ہوتی ہے, یعنی دوسروں کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے, آپ کے لیے ہے. تو اس پہ آپ کو پتا ہے کہ جاوید غامدی صاحب نے آج سے 6-7 سال پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کا بلیسفمی لا جو ہے وہ قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیث کے بھی خلاف ہے, فقہ حنفی کے بھی خلاف ہے. اور میں حیران ہوا تھا کہ کسی مولوی نے ان کو چیلنج نہیں کیا کہ آئیں میرے ساتھ مناظرہ کر لیں, ڈیبیٹ کر لیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو, اور ذاکر نائک نے کیا کوئی بیان دیا اس حوالے سے؟ ذاکر نائک کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, اور یہ آپ نے بہت سینسیٹیو سوال پوچھا ہے اس کانٹیکس میں. ہمارا اس پہ تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی بھی کم از کم ان چارجز کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے, ان چارجز کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک چیز اور جو مفتی مسعود صاحب کے کیس میں سامنے آئی ہے, کیونکہ ایک عام آدمی اپنا دفاع نہیں کر سکتا, وہ ان کی طرح کتابیں کھول کھول کے نہیں بتا سکتا کہ اس کی روٹس کہاں پہ ہیں اور کس نے کیا لکھا تھا. اس دفعہ اس میں سچویشن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ جو ایک پورا کوپس ہے, ایک پورا ایک لٹریچر کا ایک سمجھ لیں کہ ایک سیلاب ہے, اور ایک بہت بڑا لٹریچر اس پہ لکھا گیا ہے, ان سے کھول کھول کے وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ اگر آپ اتنے سخت ہو جائیں گے اس معاملے میں, اور تھوڑی سی لغزش اور تھوڑی سی زبان کی جو سلپ آف ٹنگ ہے اس کو بھی آپ برداشت نہیں کریں گے, تو یہ سب کچھ آپ کے بڑوں کے لٹریچر میں بھی اویلیبل ہے. اس سے اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اب مقابلے پہ ایک قسم کا مکالمہ ہو رہا. اب کوئی اتنا ریٹرک اور اتنا فصیح و بلیغ آدمی, اور یہ اس قسم کی جو پورے علماء کی ایک قبیل ہے, وہ اس پہ کریٹیکلی بات کر رہی ہے, اس پہ کریٹیکلی بات کر رہی ہے. چیزیں بعض اوقات بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہیں. اب جتنے بھی لوگ تھے جو اس میں مارے گئے, جو اندر پڑے ہوئے ہیں, ان کی بات تک نہیں سنی گئی, اور کوئی اتنی سپیس اسے مل گئی ہے کہ وہ بات بھی کر رہا ہے, وہ کتابیں بھی کوٹ کر رہا ہے, وہ ان کے بڑوں کی کتابیں بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو اس قانون کے حوالے سے بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے تھوڑی سی بات آگے بڑھی ہے. عام آدمی کے ایکسس میں وہ چیزیں نہیں تھیں, وہ فلا لائنز ان کے ایکسس میں نہیں تھیں, اور ان کی اس پہ نظر نہیں تھی جس طرح یہ لوگوں کے سامنے آ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی اگر کوئی اس قسم کی پروویڈنس یا اس قسم کی کوئی چیز موجود بھی ہے مذہب کے اندر, تو وہ اسے اسٹریٹ جسٹس میں اس کا کنورٹ ہو جانا از اے ویری ڈینجرس تھنگ. وہ جو موب جسٹس ہے یا وہ موب لنچنگ ہے, اس پہ اوپنلی کرٹیسزم کم از کم وہ ہونے لگ گیا ہے, اوپنلی کرٹیسزم ہونے لگ گیا ہے, اور اب بہت سے لوگ بولڈلی اس پہ بات کرنے لگ گئے ہیں. سو کہ پاکستانی پبلک کو یہ پتا چل رہا ہے کہ جو اس ہتھیار کو پولیٹیکلی یوز کر رہے ہیں, ان کے بڑوں میں, ان کے اکابرین میں بہت سے لوگوں نے اس قسم کا لٹریچر بھی رکھا ہے کہ اگر اس کو ان پوائنٹس پہ سکروٹنائز کیا جاتا تو اس کے نتائج یہی ہو سکتے تھے. اور اس میں ونس اگین جو سب سے زیادہ ڈینجرس بات ہے, اس میں وہی ریلیجس پاپولرزم ہے. ایک طور پہ انٹرپریٹیشن کا رائٹ پلپٹ کے پاس تھا, اور جب تک وہ پلپٹ کے پاس رہتا ہے تو میں مانتا ہوں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. لیکن وہ جب موب کے پاس چلا جاتا ہے, جب وہ یہ سمجھ لیں کہ نجکاری جب اس کی ہو جاتی ہے, وہ بچہ اس کا سپاہی بن جاتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک دن شیو کروانے گیا تو
میں نے اس سے نائی سے یہ کہہ دیا کہ یہ تم مجھے مشورے نہ دو، جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح میری داڑھی بناؤ. تو وہ اتنا غصے میں تھا کہ وہ ہو سکتا تھا کہ ایک سوئش میں میری گردن اڑا دی کہ میں نے اس کے طریقے سے داڑھی مڑوانے سے انکار کر دیا ہے. اور وہ مجھے اگر انگیجمنٹ کے پرنسپلز کا پتہ نہ ہوتا کہ ایسے اینگری لوگوں کو انگیج کیسے کیا جاتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کر دیتا. اب یہ جو صورتحال ہو چکی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اتنے ویجیلنٹ آپ کو ہونا پڑتا ہے کہ لو کا بسکٹ کھاتے ہوئے بھی آپ کی جان جا سکتی ہے. دس از ڈینجرس. اور اس پہ یہ بات جو ہونے لگی ہے، آئی تھنک اس میں کچھ رے آف ہوپ نکلے گا. اس میں بہت سے لوگ بول رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو موو کے ذریعے انفورس کرنے والوں کو بھی یہ خدشہ لاحق ہوگا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہمارے بزرگان کی باتیں بھی اس حد تک چوک پہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں گی. سوشل میڈیا ہے تو بیسکلی چوک، اور جب اس میں لینن دھوئی جاتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ چوراہے پہ لینن آپ کی دھوئی جا رہی. تو دس از ہاؤ آئی سی اٹ. جی فرنود صاحب، اینی کنکلوڈنگ تھاٹس بریفلی بتائیے گا پلیز. جو موضوع آپ نے چھیڑ دیا اس پہ میں ہلکا سا دے دیتا ہوں اپنی رائے کہ ہمارے ہاں تو دیکھیں انگریز نے یہ قانون بنایا تھا پاکستان بننے سے بھی پہلے، مطلب 1960 میں غالباً انہوں نے بنایا، اور 1960 نے 1860 تب سے لے کے 1947 تک جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں، اور وہ قانون ایسا نہیں تھا، اس میں صرف توہین مذہب کے اوپر کچھ عرصے کی مدت کی سزا تھی، اور اس کے اوپر یا تھوڑا بہت کو فائن لگ جاتا تھا. وہ بھی جج جو ہے وہ سینسٹیوٹی کو دیکھ کے کہ اس کا انٹینسٹی کتنی زیادہ ہے اس حساب سے فیصلہ سنا دیتا تھا. تعزیری سزا تھی، کوئی حد نہیں تھی. اور 1947 تک ٹوٹل انگریز کے ٹائم میں 5 کیسز رجسٹرڈ ہوئے، ٹوٹل 5، حالانکہ اتنی بڑی ڈائیورس کمیونٹی تھی پورے ہندوستان کی. اچھا 1947 سے لے کے 1986 تک جنرل ضیاء الحق صاحب کے ٹائم تک ٹوٹل 7 کیسز رجسٹرڈ ہوئے، اور اس میں پیغمبر اسلام کی توہین کا ایک بھی کیس نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، اور قرآن کی توہین کا بھی نہیں ہے. وہ ایسے ہی جلسوں جلوسوں میں ایک دوسرے کے اوپر کوئی لان تان کر دیا، اس میں کوئی کسی شیعہ ذاکر نے جو ہے وہ عاشورہ کے موقع پہ کچھ نامناسب کہہ دیا ٹائپ، اس طرح کی چیزیں تھی، یا لاؤڈ اسپیکر پہ کچھ غلط کہہ دیا. 86 میں جنرل ضیاء الحق نے صرف اپوزیشن کو دبانے کے لیے اس میں تھوڑی سی سختی پیدا کی، اور سختی اس سینس میں پیدا کی کہ اس میں جیسے میں ابن تیمیہ کا ذکر کر رہا تھا، انہی کے مسلک کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے اس قانون کے اندر اگر کسی کو یہ سہولت مل سکتی تھی کہ مثال کے طور پہ آپ کو فرق کرنا چاہیے کہ گستاخی کرنے والا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس نے جو بھی بات کی ہے وہ تشبیہاً، استعارتاً، تلمیحاً، کوئی اشارے کنائے میں کی ہے، یا اس نے جو ہے وہ شعوری طور پہ وہ سب کچھ جو ہے نا پوری ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ پوری انٹینٹ کے ساتھ اس نے وہ بات کی ہے. وہ ساری گنجائشیں انہوں نے ختم کر دی. پھر 1991 میں جا کے انہوں نے اس کو مزید سخت کر کے سب سے بڑا خطرناک کام یہ کیا ہے کہ جو ایک تعزیری سزا تھی اس کو حد بنا دیا کہ یہ اللہ کی لاگو کی ہوئی سزا ہے، اور اس کے اوپر تو بات بھی نہیں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اس وقت جو میں اور آپ اس پہ بات کر رہے ہیں، یہ بات کرنا بھی ازروِ قانون تھوڑا سا اس کے اوپر غلط ہے اور سینسٹیو ہے. لیکن ہمیں اس میں صرف یہ بات دیکھنی چاہیے، وہ یہ کہ جس وقت یہ قانون بنایا جا رہا تھا اس وقت جو انٹینشنز تھی وہ بیسیکلی گستاخی کی نہیں تھی. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ 47 سے لے کے 86 تک ٹوٹل 7 کیسز ہیں. تو کس چیز کی وجہ سے آپ کو یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ قانون کو سخت کر رہے ہیں جب سوسائٹی میں وہ مسئلہ ہے ہی نہیں، جب گستاخیاں ہو ہی نہیں رہی ہیں اور کسی طریقے سے پرابلم ہے ہی نہیں، آپ کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جنرل ضیاء صاحب یہ چاہتے تھے کہ جو بھی اپوزیشن بات کرے اس بات کو آپ پکڑیں. انہوں نے اگر غالب کا شعر بھی کوٹ کیا ہے تو وہ تو استعارے کی زمانے، استعارے میں تو آپ قانون لاگو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس پہ لاگو کریں گے اس لیے کہ ہم نے اس کی گنجائش ختم کر دی ہے. تو انہوں نے دانشوروں کو پکڑنے کے لیے، مخالف سیاستدانوں کو پکڑنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ آگ لگاتے ہیں تو پھر وہ پہنچتی ہے. جن لوگوں نے وہ آگ لگائی یا اس قانون کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، جماعت اسلامی کے مولانا گور رحمان صاحب تھے، کراچی سے جو ہے وہ علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب تھے، ہمارے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے احسن اقبال صاحب کی والدہ صاحبہ آپا نثار فاطمہ تھی. لیکن آپا نثار فاطمہ نے جو ہے وہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 35 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد پنجاب میں ایک شخص میرے ہی بیٹے کے اوپر گولی چلا دے گا جو جماعت اسلامی کی گود میں پلا ہوا بچہ ہے، اس کے اوپر یہ کہہ کر گولی چلا دے گا کہ یہ خدا اور اس کے رسول کا یا مذہب کا گستاخ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اب ظاہر ہے کہ جب آپ ایک ہتھیار ایجاد کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا.
وہ پھر آپ کے کنٹرول سے نکل جاتا ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے آپ نے ہتھیار ایجاد کیا تھا اور ابھی بھی وہ سیاسی ہتھیار کے لیے استعمال ہو. لیکن جمشید صاحب نے جو بات کی اس کو انڈورس کرتے ہوئے کہ اب تھوڑا سا کم از کم یہ ہو گیا کہ چونکہ معاملہ علماء کی طرف چلا گیا, پہلے علامہ آصف اشرف جلالی صاحب کو جیل ہو چکی ہے وہ توہین رسالت پہ, توہین فاطمہ پہ, پھر اسی طریقے سے ہمارے انجینئر مرزا صاحب کے اوپر جو ہے ایف آئی آر کٹ چکی ہے, مولانا منظور مینگل جو ہے ایف آئی آر سے بال بال بچے ہیں. اب مولانا طارق مسعود صاحب جو ہے وہ اس رگڑے کے اندر آ گئے. جنید جمشید کے ساتھ یہ ہوا, میرا خیال ہے کہ اس سے کم از کم یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے, یہ سب ہمارے بھائی ہیں, ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں, کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے چاہے ہمارے نقطہ نظر کے مخالف ہوں. لیکن کم از کم اب یہ ڈیبیٹ کھل گئی ہے کہ بات بھائی صاحب یہ آگ جو ہے یہ آپ کے گھر تک پہنچ گئی ہے, اب اس کے اوپر تھوڑا سا برائے مہربانی کچھ گفتگو کریں اور جو ہے وہ کسی لیفٹ کے دانشور سے مشورہ کرنے کے بجائے اور کسی ترقی پسند یا روشن فکر دانشور سے مشورہ کرنے کی بجائے میری رائے تو یہ ہے کہ علماء کرام خود بیٹھے قانون کو ٹیبل پہ سامنے رکھیں اور اس کے صرف اتنا سا جائزہ لے لیں کہ آیا یہ قانون فقہ حنفی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر وہ فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہے تو اتنی ہی مہربانی کر دیں پاکستان کے اوپر کہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ فقہ حنفی کے اس کے اندر ڈھال دیں تاکہ آپ کی بھی جانیں بچے اور باقی بھی پاکستانی جو ہیں ان کی بھی جانوں کو تحفظ. جی سبوق صاحب پلیز کنکلوڈنگ تھاٹس. بہت شکریہ شکیل صاحب, اور معذرت میں تھوڑا سا جو مہمان ہیں ان کے ساتھ انگیج ہو گیا تھا. اچھا, یہ جو فرنود صاحب نے بات کی ٹوٹلی ایگری کہ جب تک آگ اپنے گھر تک نہیں پہنچی, خودکش حملے بھی اسی وقت حرام ہوئے تھے جب آپ خود نشانہ بننا شروع ہو گئے تھے. اور لیکن ان کی بات کا جو آخری حصہ ہے کہ جو قانون ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق ہے یا نہیں ہے, میرا خیال ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہاں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب ہوتے تھے, اللہ مغفرت فرمائے, ان کی اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے اور تھے, انہوں نے کہا تھا دنیا دوبارہ کیجیے گا بات, آپ کی آواز کٹ گئی تھی, دوبارہ کیجیے گا. میں بات کر رہا تھا کہ یہ فرنود صاحب نے جو بات کہی ہے میں ٹوٹلی اسے ایگری کرتا ہوں. صرف ایک بات سے تھوڑا سا اختلاف ہے, اختلاف بھی نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اس میں تھوڑی سی وسعت اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ یہ فقہ حنفی کے اس سے نکل جانا چاہیے ہمیں, کیونکہ یہاں اسلامک یونیورسٹی میں ایک بڑے اسکالر تھے ڈاکٹر محمود احمد غازی. انہوں نے ایک بار غالباً 2003 یا 2004 پوری دنیا سے علماء اور اسکالر آئے تھے, انڈیا سے بھی آئے تھے. انہوں نے کہا ابھی ہمیں ایک کاسموپولیٹن فقہ کی ضرورت ہے, تو ہمیں تمام جو فقہ ہیں کیونکہ پاکستان کے سب لوگ موجود ہیں تو یہاں پر یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ, تو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے گراؤنڈ پر ہماری دینی ضروریات اور تقاضے کیا ہیں, تو اس کے مطابق آپ کو چیزیں کرنی پڑیں گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو تھوڑا سا خروج عن المذہب یعنی مذہب سے نکلنا یعنی فقہی مذہب سے نکلنا برا سمجھا جاتا تھا, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ آپ جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بندی اسکول آف تھاٹ نے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں بریلویوں نے, وہ سب اپنے فتووں سے باہر نکل کر ایک دوسرے کی چیزوں کو قبول کر رہے ہیں, تو یہ تو انسانی جان کی حرمت کا معاملہ ہے. تو یہاں پر تو بہت زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور آپ کو جب بینکوں میں پرابلم پیش آئے تو آپ نے اسلامی بینکاری جیسی چیزیں آپ لے کر آ گئے, تو وہاں پر خواتین کے حقوق کا مسئلہ ہے, بچوں کے حقوق کا مسئلہ ہے, وراثت کے ایشوز ہیں, تو ان ساروں کے اوپر بھی آپ کو اثر سوسائٹی کے لیول پر بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. لیکن ایک چھوٹا سا ایشو یہ بھی ہے کہ ہماری حکومت جب بھی کوئی انیشیٹو یا کوئی بھی قدم اٹھاتی ہے تو اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس میں بیرونی ایجنڈا شامل ہو جاتا ہے, وہ بھلے ہمارے مفاد میں کیوں نہ, لیکن خود ان کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں آتا. تو اگر یہ پارلیمنٹ کی سطح پر یہ انیشیٹو اٹھائے جائیں, وہاں پر اچھی لابنگ کی جائے, تو وہاں سے علماء کو اور جو ہمارے جو دیگر پارلیمنٹرین ہیں اگر وہ چیزوں کو لے کر آئیں تو سوسائٹی کی اونرشپ بھی ہوگی. یہاں پر اصل مسخرہ پن یہ ہے کہ آپ نے 2014 میں پورے پاکستان سے صاحبان علم کو اکٹھا کیا, صاحبان دانش کو اکٹھا کیا, پارلیمنٹرین کو اکٹھا کیا اور نیشنل ایکشن پلان بنایا. ابھی تک اس نیشنل ایکشن پلان کی اونرشپ کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. پیغام پاکستان بنایا, اس کا اونرشپ کس کے پاس ہے وہ ہمیں نہیں پتا. تو یہ اصل میں کام بہت اچھے ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑے غلط طریقے سے اور بڑے غلط وقت پہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو کاموں کو اچھا بھی کیا جائے اور اچھے وقت میں بھی کیا جائے اور اچھے طریقے سے بھی کیا جائے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. تو باقی ذاکر نائک صاحب کو ہم کچھ دنوں بعد الوداع کر دیں گے, وہ چلے جائیں گے, تو ہمارے جو مسئلے وہ یہاں پر ہی رہنے. جی تھینک یو ویری مچ فرنود صاحب, جمشید صاحب, سبوق صاحب, یو ہیو بین ویری جنرس ود یور ٹائم. تو پھر بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ویلکم.